علاج معالجے کے حوالے سے انتظامیہ نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کیا، صحت کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صحت کے معاملے پر سیاست کرنے کے سے گریز کیا جائے۔ علاج معالجے کے حوالے سے انتظامیہ نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کیا ہے۔ انتظامیہ نے آئین اور قانون کے مطابق عدالتی حکم پر عمل درآمد یقینی بنایا۔ نظر ثانی اپیل میں تمام قیدیوں کے لیے یکساں سہولتوں کے حوالے سے سوال اٹھایا۔ بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے وقت ان کی ہمشیرہ بھی ساتھ تھیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بے بنیاد توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے حکم کے خلاف ورزی، سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کے خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی استدعا۔ جواب دہندگان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ درخواست کا متن: عدالت سے بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد منتقل کرنے کی درخواست۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جرائد کی جانب سے پی ٹی آئی کا سیاسی بیانیہ مسترد۔ دی واشنگٹن پوسٹ، ایسوسی ایٹ پریس سمیت مختلف عالمی جریدوں نے پی ٹی آئی کے کارندوں کے منفی بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا۔ امریکی جریدے دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستان نے بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ اور سیاسی جماعت کے تمام الزامات کو مکمل مسترد کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں سختیوں، ذہنی تشدد، تنہائی اور طبی غفلت کے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا گیا۔ ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق بانی پی ٹی آئی حکومتی حکم پر نہیں بلکہ عدالتوں کی جانب سے ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہیں۔ امریکی جریدے دی گوشن نیوز کے مطابق اب تک بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ، وکلا، ڈاکٹرز اور سیاسی نمائندوں سے 900 سے زائد ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کے معائنے میں شفا اسپتال کے 2 ماہرین نے حصہ لیا۔ طبی رپورٹ کے مندرجات ظاہر نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے پیمز اسپتال میں طبی معائنے کے حوالے سے اسپتال انتظامیہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ پیمز اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے دیگر طبی معائنے کے لیے پیمز کے متعلقہ ماہرین نے حصہ لیا۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے طبی فٹنس رپورٹ کو حتمی شکل دی۔ اعلامیے کے مطابق پیمز مریض کی رازداری، سپریم کورٹ کی ہدایات کے پیش نظر طبی رپورٹ کے کانفیڈینشیل مندرجات ظاہر نہیں کرے گا۔ پاکستان بار کونسل کا پی ٹی آئی پروپیگنڈے سے اظہار لا تعلقی۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کونسل کے 23 میں سے صرف 8 اراکین کا جاری کردہ بیان ان کے انفرادی خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔ 8 اراکین کے بیان کو پاکستان بار کونسل کا اجتماعی موقف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان بار کونسل نے 8 اراکین کے بیانات کی شدید مذمت کرتے ہوئے ان سے واضح طور پر لا تعلقی اختیار کی۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جاری کردہ بیان کی بھی شدید مذمت کرتے ہوئے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس، جی ٹی وی نیوز اندرونی کہانی منظر عام پر لے آیا۔ اجلاس میں قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں اپوزیشن کا تعاون کا فیصلہ، مشاورت سے آگے بڑھنے پر اتفاق۔ حکومتی ایجنڈا دیکھتے ہوئے فوری طور پر حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ کسی بھی آئینی ترمیم کی صورت میں ایک اپوزیشن کی آئینی کمیٹی قائم کی جائے گی۔ اپوزیشن جماعتیں پارلیمان سے باہر متفقہ تحریک پر اتفاق رائے نہ کر سکیں۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ کے اتحادی خود تذبذب کا شکار۔ اجلاس میں گفتگو، پی ٹی آئی نے 27 ستمبر کے احتجاج سے متعلق اپوزیشن رہنماؤں کو اعتماد میں لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کو پارلیمان سے استعفیٰ نہ دینے کا مشورہ بھی دیا۔ پیپلز پارٹی کبھی بیک ڈور سے اقتدار میں نہیں آئی، ہم کبھی کسی کی منتیں کر کے حکومت میں نہیں آئے۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کی جڑیں پورے ملک میں موجود ہیں۔ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، ایم کیو ایم پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ کہتے ہیں ایم کیو ایم شکست کے خوف سے بلدیاتی انتخابات سے بھاگی، کراچی میں خوف کا ماحول پیدا کیا گیا، کراچی کے محکموں میں دہشت گردوں کو بھرتی کیا گیا۔ آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ درج ہے، صوبے کی بات کفر نہیں، طریقے پر بات ہو سکتی ہے۔ آئین میں 27 ترامیم ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ آئین میں سقم تھا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، کہا کہ کراچی میں کچی آبادی اور کلفٹن ڈیفنس میں لوگ پانی خرید کر پی رہے ہیں، وزیروں اور افسران کے ٹینکرز چل رہے ہیں، عوام بددل ہو گئے۔
आईने पाकिस्तान वाज़ेह करता है कि सूबे किस तरह बनेंगे। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई सूबा नहीं बनेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहबाज शरीफ के दौर 2012 में पंजाब असम्बली ने सूबों के हवाले से करारदाद मंजूर की थी, अब तक कुछ नहीं हुआ। उस वक्त वो फैसले करने चाहिए थे जिससे अवाम और आम आदमी को फ़ायदा मिले। उस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला फैसला साजी है। सदर जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलाइशियन वज़ीर दाखिला की मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू, कानून नाफिज करने वाले इंसदादी दहशतगर्दी, मुनशियात की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग और तारकीन वतन के गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान मलाइशिया के साथ अपने करीबी और बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। डिजिटल वर्चुअल अखराजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ। वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स बिलाल बिन साकिब ने कहा, 6 माह से कम अरसे में वर्चुअल असासों की लाइसेंसिंग का निज़ाम मुकम्मल कर लिया। सिस्टम से बाहर होने वाली सरगर्मियों की निगरानी मुमकिन नहीं। हमारी जिम्मेदारी क्रिप्टो मार्केट को कानून के दायरे में लाना है। करोड़ों पाकिस्तानी डिजिटल असाजात रखते हैं। जमात इस्लामी का पेट्रोल लेवी के खिलाफ एहतजाज का 7वां रोज। लाहौर, कराची, पेशावर में धरने। लाहौर मॉल रोड पर धरने में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैमुर्रहमान की शिरकत। एहतजाज से खिताब करते हुए हाफिज ज़ैमुर्रहमान का कहना था कि हुक्मरानों ने रवैया ना बदला तो बड़े इनकलाब के लिए तैयार हो जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत करप्ट है। मेयर साहब, मंसूबों के नाम पर तारीखें दी जाती रहती हैं। आप बताएं, रेड लाइन मंसूबा कब मुकम्मल होगा? नीपा जाने वाली सड़क लोगों के लिए बंद है। ग्रीन लाइन मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। 106 सड़कें अब तक क्यों नहीं बन सकी? ईरान में कोई सदर बनना नहीं चाहता। मेरे लिए बड़ा मसला है कि वहाँ किस से बात की जाए। ट्रंप का ईरानी क़यादत पर तंज। जनूबी कैरोलिना में जलसे से खिताब में कहा कि ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ जब पूछा जाए कि सदर कौन बनेगा तो जवाब मिलता है कि नहीं, मैं सदर बनना नहीं चाहता। दावा किया कि ईरान इख्तलाफात बरकरार रखने के बावजूद मुआहदा चाहता है, लेकिन वो सही मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं। ईरान के पास पैसा नहीं, बहरिया और फ़ज़ाइया भी नहीं। वो अपने फ़ौजियों और पुलिस एहलकारों को तनख्वाहें अदा नहीं कर पा रहे। ईरान में अफराते ज़र 350% तक पहुंच चुका। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या होता है। धमकियां पुरानी, चेहरे नए, लेकिन नाकामी मुकद्दर। ईरान का ट्रंप पर तंजियावार। अब्बास ज़राक़ची ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का दिलचस्प अंदाज में जवाब देते हुए अमेरिका की पुरानी पॉलिसीज को नाकाम करार दे दिया। अब्बास ज़राक़ची ने कहा कि 2012 में भी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पाबंदियों को तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां करार दिया था, जो नाकाम हुई। 8 साल पहले ज्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकामी का शिकार हुई। 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकाम हुई। आज ईरान पर मुआशी सतह पर सबसे कारी मुआशी वार किया गया। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। ईरान और इराक ने हालिया जंग के दौरान अमेरिका की नाक जमीन पर रगड़ दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने इराक के दौरे के दौरान अपने एक बयान में कहा, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरानी और इराक की मुश्तरका जदोजहद पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रहेगी। ईरानी स्पीकर इराक के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुंचे और अपने हम मनसब के अलावा इराकी सदर और वज़ीर आज़म समेत दीगर रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। बाकर कालिबाफ ने नजफ अशरफ और करबला मोहल्ला में मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी दी। ट्रंप को मिड टर्म इंतखाबात में शिकस्त का डर। डेमोक्रेट्स कामयाब हुए तो वो सदर के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। जनूबी कैरोलिना में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा कि रिपब्लिकन उम्मीदवारान की हिमायत के लिए बड़ी रकम खर्च करूंगा। सियासी ऑपरेशन के पास तकरीबन 85 करोड़ डॉलर मौजूद हैं, जिसे पसंदीदा रिपब्लिकन उम्मीदवारान की हिमायत पर खर्च किया जाएगा।
برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے لیے جگہ تنگ، برطانوی ہوم آفس کا سخت اقدام کا فیصلہ۔ 1 اکتوبر سے غیر قانونی افراد کو کام دینے والی کنسٹرکشن کمپنیوں اور ریسٹورانٹس پر 60,000 پاؤنڈ جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ لندن کے مختلف علاقوں میں ڈیلیوری ڈرائیورز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع۔ وزیراعظم کا بارشوں اور سیلاب متاثرین کی مالی معاونت اور امدادی کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی ترسیل کے نظام اور سڑکوں کی بحالی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ جن متاثرہ علاقوں میں رسائی نہ ہونے کے باعث امداد نہیں پہنچ سکی، وہاں اشیاء خورونوش اور دیگر امدادی سامان جلد از جلد پہنچایا جائے۔ مانسون کا 7واں اسپیل ملک میں داخل، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج اور کل وقفے وقفے سے بارش کا امکان۔ لاہور میں آئندہ 2 روز کے دوران موسم ابر آلود رہنے کی توقع۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، سمندری ہوائیں بحال، مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا مرکزی چپ تعزیے کا جلوس نشتر پارک کراچی سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیان پر ختم ہوا۔ نشتر پارک میں بعد نماز فجر مجلس عزا برپا ہوئی، فضائل و مصائب اہل بیت کا ذکر کیا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فضائل اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی۔ مجلس کے بعد جلوس برآمد ہوا۔ مومنین تمام راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نواسوں کا پرسہ پیش کرتے رہے۔ ہیڈنگلی ٹیسٹ میں انگلینڈ کی فتح، پاکستان کو اننگز اور 103 رن سے شکست۔ تیسرے روز انگلینڈ کی ٹیم 409 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پاکستانی ٹیم دوسری اننگز میں 135 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ انگلینڈ نے 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کی۔ وکٹ کیپر محمد رضوان 41، شان مسعود 29، عبداللہ شفیق 15 رنز بنا سکے۔ اولی رابنسن، جارج ٹنگ اور جوفرا آرچر نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ فٹ بال کے میدان میں پاکستان کے لیے بڑا اعزاز، برطانوی ریکسیم فٹ بال کلب نے آنر بورڈ پر مریم محمود کا نام درج کر دیا۔ مریم محمود ریکسیم فٹ بال کلب کے آنر بورڈ پر جگہ حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی ویمن فٹ بالر بن گئیں۔ کہتی ہیں کہ پاکستان کی عالمی سطح پر نمائندگی اور کلب کے بورڈ پر نام کا اندراج ناقابل یقین سفر ہے۔ اور ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں آخری مراحل میں۔ گلیاں، بازار، محلے سج گئے، جگہ جگہ سبز پرچم، جھنڈیوں، بیجز اور رنگ برنگے برقی قمقموں کی بہار۔ مساجد اور عمارتیں بھی سجا دی گئیں، ہر سو درود و سلام کی صدائیں، گھر گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی محافل کا اہتمام۔